میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ، بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائیں. کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی. اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی. قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائیں، زیادہ کھیت تھے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا. امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ. آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجوریں، میں شام کو کھا کے سو جاتا. کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گیا، میرے بیٹے کو بھیج دو. یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں. بس یہ دو باتیں کی. عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے. اٹھو، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جرانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاڑا بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجوریں، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، پھر آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں. تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے. تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا. گزارا مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں، مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی، وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے، تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں، بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے
اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے, تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ, ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا, وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے, غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج اختیار کریں, آج اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں, بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے, کوئی دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں, جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے, تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے, وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے, کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے, ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری عاجزی ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا انداز ہے. بھائی یہ ہم غلط رستے پہ, غلط ڈگر پہ چل نکلے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا. حضور شہرت سے, ناموری سے دور رہتے, نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی, انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا, سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا, بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں, تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے, ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا. لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے, بڑا کچھ. عاجزی جب پیدا ہوتی ہے, انکساری جب پیدا ہوتی ہے, جب تواضع آتی ہے, پھر انسان بنتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے, پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر وہ. اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے, ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا, ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا
نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ جب آجی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔ حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا۔ یہ کہہ کے رونے لگے، اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا، ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے، دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا، پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ۔ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا۔ بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم۔ یہ بخاری ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا۔ تو اللہ نے دیکھے نا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں۔ اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان، اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری مخلوق۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر۔ ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی
حقیر سمجھ لیا، اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی۔ امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے، خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا۔ اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو کریدا ہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے، میں پینڈو ہوں نا مجھے زیادہ پتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، واٹا کھیدا اپنی زبان ہے، تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے، اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں، کہتے ہیں دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی کو۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، کہ اسے زبان دے دی۔ تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے،